نمازوں کے اوقات کی پہلی حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت جب سورج ڈھل جائے یعنی زوال کا وقت ختم ہو جائے اور اس وقت تک رہے گا جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی جب تک عصر کا وقت نہ ہو، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، اور صبح کی نماز یعنی نماز فجر کا وقت فجر کے ظاہر ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ طلوع شمس یعنی آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت نماز ادا کرنے سے رک جاؤ، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: عشاء کی نماز کا مستحب وقت رات کے تیسرے حصے تک ہے، البتہ جواز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ نمازوں کے اوقات کی دوسری حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ 2 روز نمازیں ادا کریں۔ جب سورج زائل ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ظہر کی نماز کی اقامت کہی۔ پھر ان کو حکم دیا، انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج بلند سفید اور صاف تھا۔ پھر ان کو حکم دیا، انہوں نے مغرب کی اقامت کہی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر ان کو حکم دیا، انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جب سرخی غائب ہو گئی۔ پھر ان کو حکم دیا، انہوں نے فجر کی اقامت کہی جب صبح صادق ظاہر ہوئی۔ لیکن جب دوسرا دن ہوا تو ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو یعنی ظہر کو ٹھنڈا کرے، چنانچہ انہوں نے اچھی طرح اس کو ٹھنڈا کیا اور عصر کی نماز کی امامت کرائی جبکہ سورج اونچا تھا۔ ان کو پہلے دن سے تاخیر سے ادا کیا، اور مغرب کی نماز سرخی غائب ہونے سے پہلے ادا کی، اور عشاء کی نماز رات کے تیسرے حصے کے بعد ادا کی، اور فجر کی نماز خوب روشنی میں ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کرنے والے کہاں ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری نمازوں کے اوقات وہ اوقات ہیں جو ان اوقات کے درمیان ہیں جن کا تم نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: پہلے دن اول وقت میں نماز کا اہتمام کیا گیا اور دوسرے دن آخری وقت میں نماز ادا کی گئی۔ معلوم ہوا کہ ان کے درمیان نمازوں کے اوقات ہیں۔ واللہ اعلم۔ نمازوں کے اوقات کی تیسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے 2 دن میری امامت کرائی، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جب روزہ رکھنے والا روزہ افطار کرتا ہے یعنی غروب آفتاب کے وقت، مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب سرخی غائب ہو گئی، اور مجھے صبح یعنی فجر کی نماز پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جب روزے دار نے روزہ افطار کر دیا، عشاء کی نماز رات کے تیسرے حصے کے اختتام پر ختم کی، اور مجھے فجر کی نماز نہایت روشنی میں پڑھائی۔ بعد از جبریل علیہ السلام نے میری جانب التفات کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت آپ سے پہلے انبیاء کا ہے، اور نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سورج کا سایہ مختلف شہروں میں مختلف ہوتا ہے۔ جو شہر خط استوا کے قریب ہے وہاں سایہ کم ہوتا ہے، اور جو شہر استوا سے دور ہوتا ہے وہاں سایہ لمبا ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ ان شہروں میں سے ہے جن میں سایہ کم ہوتا ہے۔ جب دن بہت لمبا ہو اور سورج کعبہ مکہ مکرمہ کے عین اوپر ہو تو کعبے کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کعبہ مکۃ المکرمہ کا وقوع روئے زمین میں بالکل درمیان میں ہے۔ نیز یہ بھی خیال میں رہے کہ پہلے دن میں جبرائیل علیہ السلام نے جب نماز کا آغاز کیا ہے تو اس میں وقت کا ذکر ہے،
اور دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام کے نماز پڑھانے سے مقصود نماز کا شروع کرنا نہیں ہے بلکہ نماز سے فارغ ہونا ہے، اور وہ اس نماز کا آخری وقت ہے، جیسا کہ ذکر ہے کہ عصر کی نماز پڑھائی جب سایہ 2 مثل ہو گیا، یعنی یہاں عصر کی نماز کا اختتامی وقت بتایا گیا ہے، جبکہ اس کا آغاز 1 مثل سے ہوتا ہے۔ البتہ مغرب کی نماز کا وقت دونوں دنوں میں ایک ہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور حدیث میں یہ وضاحت کہ یہ آپ سے پہلے انبیاء کے اوقات ہیں، اس سے مقصود مکمل مشابہت نہیں ہے، مقصود صرف نمازوں کے اول و آخر اوقات ہیں، واللہ اعلم۔ نمازوں کے اوقات کی چوتھی حدیث ابن شہاب تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، جو خود بھی ایک تابعی ہے، انہوں نے عصر کی نماز کو وقت سے ذرا مؤخر کر دیا، یعنی تھوڑا تأخیر سے پڑھائی۔ عروہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے ان سے کہا، خیال کیجئے بلا شبہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروائی تھی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان سے کہا، ہوش سے بات کریں اے عروہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عروہ نے بیان کیا، میں نے بشیر ابن ابی مسعود رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے، انہوں نے میری امامت کرائی، میں نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ جملہ 5 مرتبہ دہرایا۔ نماز کے اوقات کے بیان کی 5ویں حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے امراء کے نام خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت و پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کیا تو پھر وہ اس کے علاوہ دیگر امور دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سایہ 1 ہاتھ ہو، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا سایہ اس آدمی کے سائے کے برابر ہو جائے۔ اور نماز عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج بلند، سفید اور چمکدار ہو، اور اتنا وقت ہو کہ سوار غروب آفتاب سے پہلے 2 یا 3 فرسخ، جو تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، کا فاصلہ طے کر سکے۔ اور نماز مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت شفق یعنی آسمان پر مغرب کے بعد کی لالی ختم ہو جانے سے شروع ہوتا ہے اور تہائی رات تک رہتا ہے۔ بس جو شخص سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو شخص سو جائے تو اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو۔ اور صبح کا وقت وہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے لیکن ستارے ابھی نمایاں ہوں۔ اس حدیث کو مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ نمازوں کے اوقات کی 6 حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز پڑھنے کا وقت گرمیوں میں 3 قدموں سے لے کر 5 قدموں تک سایہ ہوتا، اور سردیوں میں 5 قدموں سے لے کر 7 قدموں تک ہوتا۔ اس حدیث کو ابو داؤد و نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: گرمیوں میں ظہر کی نماز ادا کرنے کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب انسان کا سایہ اس کے 3 قدموں سے لے کر 5 قدموں تک ہو، اور سردیوں میں اس کا سایہ 5 قدموں سے لے کر 7 قدموں تک ہو، یعنی اصلی سایہ اور زائد سایہ دونوں کا مجموعہ یہ ہو۔ واللہ اعلم۔